آمین آمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین اکرم الاولین والآخرین قائد المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزل من کل جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الجاہ امیم الجود والعطاء قاضی الذنوب والخطا كنت آدم بین الطین والماء صلی اللہ المقدون صلی اللہ المقدون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون سرور القلب المحزون نبینا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام دوستان محبت ہندوستانہ اس مالک رب العلا واسطے جس نے اس کل کائنات میں تخلیق فرمایا اور کائنات میں درود و سلام ہدیہ نیاز ہدیہ عقیدت ہدیہ محبت میرے تھوڑے کریم آقا ابر جود و کرم چراغ حرم نبی محتشم آقا کل دانہ سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات یاران محبت اللہ رب العزت دی توفیق بے مثال میں خالق کائنات دے احسانات کریمانہ دے اسی اپنے مالک کائنات دے حضور حاضرہ اللہ رب العزت میری اور تھوڑی اس حاضری میں قبول و منظور فرمائے. بالخصوص جڑے نوجوان حضرات تشریف لے آئے ہیں جنہاں ہفتے بعد صرف نماز جمعہ ادا کرنی ہوتی ہے اللہ رب العزت انہوں اسی طرح جنہیں جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے روز مرہ دی روٹینی انہوں نماز پر جگانا دی توفیق نصیب فرمائے. یاران محبت مالک کائنات دا بڑا ہی احسان عظیم کہ اس نے سانوں اپنے محبوب دی امت پیدا فرمایا. میں ایک عرض کرتا چلا جاتا اج دا جمعہ
بڑا ہی برکتاں دا اور ایک بڑا ہی یاد دا حامل ہے، کیونکہ پچھلے سالاں دے وچ اگر اسی یاد کریے تے جیسے ہی گرمی دا موسم شروع ہوندا سی تے میرے تے تھوڑے شیخ کریم ساڑی دل، ساڑی جان، ساڑی مال، ساڑی قبر، ساڑی حشر دے وارث شہنشاہ چورا شریف، شہنشاہ چورا شریف، یوسف المشائخ، کبیر الاولیاء، الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت آپ دی تربت پاک تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور سانو سارے اپنے شیخ کریم بالخصوص جڑے وابستگانے طریقت ہو سانو سب نو اللہ رب العزت اپنے شیخ تے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو انہاں اپنی زندگی دی تحریک دا آغاز کیتا، اللہ رب العزت سانو انہاں تحریک نو اگے بدھا بڑھ چڑھ کے چڑھے کی عملی طور پہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں یاد ہوئے گا کہ جس طرح گرمی دا موسم شروع ہونا سی نا تو ساڑھے شیخ کریم دی ایک تحریک سی تحفظ چرند پرند، کی نام سی ہوتا تحفظ بے شمار کھانے لوگ جڑے آنا لے یاد ہوئے گا کہ حضرت صاحب سنگیت چھن کیا نقابیاں کنالیاں تقسیم فرما دے ہوئے سر تو سنگیاں نو تلقین فرمانے سر کہ گرمی دا موسم آگے جڑے پرندے نے پانی دا دانے دا بڑے بڑے گھڑا دے بار احتمام کرو، کیوں چونکہ مالک کائنات بھی یہ بھی بڑائی ہوئی ایک مخلوق ہے، ایک تخلیق ہے مالک کائنات تے بے زبان جڑے پرندے نے اس وقت پانی پین کے دانا کھا کے ایسا سانو اجر ملے گا۔ یارہ نے محبت قربان جب یہ اپنے شیخ کریم تو کہ سارے شیخ کریم نے سانو زندگی ایسی خوبصورت تحریک عطا فرمائیاں کہ جنہا ایک پہلو جڑے اور بھی خوشبو بھی زبائیں بڑی خدمت جرس کی تھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ مالک کائنات نے جڑا سانو محبوب عطا فرمایا نا وہ کل کائنات آستے رحمت بنا کے بھیجا، کل کائنات آستے رحمت۔ مالک کائنات نے شاہد کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا عَالَمِينَ، عالم نہیں فرمایا، عالم ایک ہوئے گا عالمین جڑے کل کائنات میں جتنے عالم نے انہوں کا ذکر فرمایا۔ یارہ نے محبت اگر عالمین کی گل کریے نا کہ کائنات بھی ہر شے جڑی تو عالمین ہی چاہیے، چاند سورج تارے ستارے زمین آسمان مکان لا مکان صدرۃ المنتہا ہر شے کائنات کی جڑا خالق کائنات نے ایک ذرہ کی تخلیق کی ہے۔ جانوروں کو دیکھ لو، چرند دیکھ لو، پرند دیکھ لو، حیوانات دیکھ لو، نباتات دیکھ لو، انسان کو دیکھ لو، خالق کائنات نے ساتھ فرما دے اے پیارے محبوب نے کل کائنات تخلیق کی تھی۔ ایک جڑا ذرہ ہے اور واسطے میں تینوں بھائی سے رحمت بڑھا کے بھیج عالمین اس کائنات دا ہر ذرہ ہر ذرہ وہ آئے گا عالمین میں بچ کدے چاہے گا عالمین میں۔ آج تک کئی ایسی چیزیں نے عالمین جڑی میری توڑی سوچ فکر تو برار ہے۔ سائنسدان اجے تک 41,000 عالمین تلاش کر چکے ہیں۔ اس تو علاوہ جے پتہ نہیں کتنے عالمین نے، کتنے عالم اس تو علاوہ نے، انہیں سارے آستے مالک کائنات نے بڑا محبوب ہے رحمت بڑھا کے بھیجا۔ کی بڑھا کے بھیجا؟ رحمت بڑھا کے بھیجا۔ یا قربان جب یہ اس مالک کائنات ہے
جس نے اپنا محبوب ساڈے واسطے اساں دے گناہگاراں واسطے نہ کوئی گن نہ کوئی عمل نہ کوئی شے پھلے کوئی ایسا مان ہے جنہیں تے ناز کریے سوائے ایک مان تے کہ آخری محبوب دی امت یقین کرو ساڈے سائیں فرماتے ہوندے سن او مدینے والے دے غلامو اپنے مقدرات تے کہ حضور دی امت وچ پیدا ہو امت بھی ہو جڑی امتاں دی سردار یاد محبت دنیا کا کوئی محبوب ہوئے نا دنیا کوئی محبوب ہوئے اپنے محبوب چھپا کے رکھ دے یا عام ظاہر کر کے رکھ دے چھپا کے رکھ دے یار دینا تے دور دی گل ہے دینا تے دور دی گل ہے کوئی محبوب نو ہاتھ بھر کے دیکھن نہیں دیتا فرمان ہے جب سبحان کے کائنات میں جس نے اپنا محبوب سجے گناہگاراں کو معاف لیکن میں فرمان جاواں جس نے مال کے کائنات میں دیکھا نا انسانیت ذلت کی پستی کھد چکی ہے قتل و غارت عام ہو چکی ہے بڑا گندی عام ہو چکی ہے جوان بچیاں دھیاں جڑیاں تے ظلموں پر بریت ہو رہی ہے کہ خالق کائنات نے اشرف المخلوقات کی ذلت کی پستیاں تے جس ویلے ترس آیا تو اس نے اپنا محبوب رحمت للعالمین کی شان والا سانو عطا فرما دیتا محبوب بھی پھر دیتا تے کیسا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم چھوڑ دیتا محبوب بھی ہو دیتا جن کی کائنات ہے کہ مشکلی کوئی زلفاں چھلے ہوئے چھلے میرے سائیں فرماندے ہوئے کوئی زلفاں چھلے ہوئے چھلے سارا جا کے سونا ہے میرے واحد کو چھلے ہوئے چھلے کہ کون جب اسمان کے کائنات کو یا طرح سوچو ہاں تواڈے بس ہوئے تواڈے اختیار ہی ہوئے تواڈے جذبات تواڈے پیار تواڈی محبت تواڈی عقیدت تواڈی چاہت تواڈی الفت تواڈی محبت دا بکر تواڈا محبوب ہو جائے ہر بھی جائے سونا ہوئے پچھلے اسمان کے کائنات خال کے کائنات نے اپنا محبوب تخلیق کی طرح خلق پھر کیسا بنایا ہوگا یار دنیا دار ہوئے نا وہ چاہتا ہے میرا محبوب چنگا ہوئے لباس چنگا ہوئے وہ کھانا چنگا ہوئے وہ بیڑا چنگا ہوئے وہ شکل و صورت چنگی ہوئے جس ویلے اس کائنات کے مالک و مختار نے اپنا محبوب بنایا ہوئے بے شمار جگہ تے جائی گا پچھلے چند دن پہلے ایک جگہ تو ایک سنگی سا تشریف لے آئی تو انہوں نے میں دعوت دیتی نیلم تو ایک جگہ دار کشان تھے کہنے لگے جی آکے کیا خوبصورت قدرت کا شاہکار ہے کیا خوبصورت قدرت کا شاہکار ہے ہر سبزہ میں پھلا دے درخت دے ہر پاسے ایک جنت نظیر وادی لگتی ہے بڑا خوبصورت چشمے ایک جھرنے کے جو بہ رہے ہیں کیا خوبصورت منظر ہے کبھی سرکار تشریف لے آؤ نا دو چار دیہڑے گزارو جنت نظیر وادی ہے یار جنہیں صدقے وادیاں بڑھیاں جنہیں صدقے کل کائنات بڑھی انسان اور جنت نظیر وادیاں دیکھ کے میں شہدر ہو کے رہے کہ جنہیں صدقے بڑھیاں جو کہتا فرماتے ہیں کئی دفعہ کوئی ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں اسے دیکھنے ہیں کہ آکے اپنے رشتہ دار اپنے عزیز اپنے کارب دوست احباب کو کہتے ہیں یار ایک رب نے انسان بنایا تخلیق کیتا ہے اتنا سونا ہے کہ بندہ دیکھ رکھتے ہی نہیں کائنات ایک ایسی بے شمار چیزاں اور دی تخلیقات جنہیں کہ جنہوں دیکھ بندہ حیران ہوتا ہے بھائی واسطے کائنات ایک ایسا ہی تجربہ بنایا ایسی خوبصورت ایک چیز بنائی یار نے محبت کر دی سوچو جنہیں صدقے
تے جے صدقے بڑیاں اس نہ ماہی پھر کیسا ہوئے گا ایویں تے نہیں 1450 سال بعد جے کو خواب ایک طرح پیٹ لے وہ کہنا میرے بغیر دنیا تے بندہ ہی نہیں پوچھو کیوں آکھے گا راتی مدینے والا تے خواب ہی آ گیا میں قربان نہ وہ کائنات دا مالک و مختار پھر کیسا ہوئے گا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی شان والا محبوب بڑھا کے سانوں گناہگاراں نو نہیں سمجھ رہے عطا فرمایا سانوں گناہگاراں نو عطا فرمایا یارانی محبت میرے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجلہ صحابہ سے نام گزارے کیونکہ آپ عالمین آستے رحمت اجلہ صحابہ کی جماعت نہ لے دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے وہ نستا آ رہے ہیں بے قابو بے ضبط ہوتے نستا آ رہے ہیں صحابہ آگے ہوئے نا عرض گزارے فدا امید ہو کہ یا رسول اللہ کچھ مکانا ہو کے آ رہے ہیں بے قابو ہو کے آ رہے ہیں آپ نے نقصان نہ پہنچا رہے آپ سے مطلب پچھے ہو جو شاید تو جو میرے کو لیا آ رہے صحابہ کہتے ہیں سے پریشان کہتے بے قابو ہے کسی بے قابو نہیں آ رہے صحابہ کہتے ہیں سامنے کیا کہ اٹھ آیا نا نستا میرے مصطفیٰ سے قدمہ سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے کریم آقا نے یقیناً پوچھے ہونا کدھر آئے ہیں تے جواب دیتا ہونا سونیا تو جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی شان والا ہے نا تے سونیا عالمین سے میں بھی آنا وانا کہ میں بھی تھوڑی خدمت دی آرزو ایک تمنا ایک جستجو لے کے آیا ہوں میرے کریم آقا صحابہ فرمانے میں انہیں متھے تے بڑا دست شفقت رکھ کے پیار فرمایا محبت کی تھی جس وقت تک پیار فرمایا نا تے کریم آقا نے ان پوچھا تے اٹھنے منہ چک کے منہ تھوڑا جا چک کے نا اپنی جڑی گڑ گڑ دی زبان ہے گڑ گڑ کرتا ہے گڑ گڑ آیا تے میرے کریم آقا نانا یار میں قربان جاواں اللہ رب العزت تانوں بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے اللہ رب العزت تانوں مدینہ المنورہ دی حاضریاں نصیب فرمائے یارانی محبت کبھی سوچو کہ بیت اللہ شریف جائے نا بندہ کتنے جاوے بیت اللہ کعبہ اللہ تے ایک نگاہ ہوئے نا تے بندہ حیران رہ جاتا ہے دنیا و معافی تو بندہ دور ہو جاتا ہے ویخ کے لئے جاتا ہے ہوش بھولے جاتے ہیں اللہ رب العزت سلامت رکھے آخری سفر ساڑھا پائے صوفی احمد صاحب دیگر سنگیت سامنے نام جس وقت نسی کریم آقا دا روزہ اقدس سے حاضر ہوئے جی میں جالی مبارک تے نظر پہندی ہے نا یقین کرو کہ بندے نو دکھ بھول جاندے ہیں دنیا کی تکالیف بھول جاندی ہیں میں اکثر کے ساتھ دینا کہ بچہ ہوئے نا چھوٹا معصوم ان کو چوٹ لگا مار دے کوئی ڈانٹ میں اور رون لگ پیندا کی کرتا ہے رون لگ پیندا جس ویلے بچہ رو رہا ہوئے نا انہوں چاچا ماما تائی خالہ ماسی کوئی بھی چکے انہوں سکون نہیں ملتا وہ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے جنہیں ماں کی گود میں جائے ماں 2 دفعہ پیار کرے نا اب وہ اتنا اس گود میں سکون آتا ہے کہ وہ اپنا دکھ بھول جاتا ہے میں اکثر کہہ رہا کہ مدینے والے کی بارگاہ سے چلے جائیے جنہیں جانی مبارک میں نظر پاوے نا ایویں لگ رہا جنہیں ماں کی آواز سے بچہ آ کے دکھ بھول جاتا ہے مدینے والے کی رحمت جائیے اور گنبد خضرا کی رحمت نہیں چھاؤں چلے چلے جاؤ بندے بھی دنیا میں دکھ بھول جاتے ہیں مدینے والے کی محبت یاد کہ جس وقت کریم آقا دی بارگاہ سے جاوے نا سرور کونین دی بارگاہ کہ جویں جالی مبارک سے نگاہ پہنی جاوے نا گنبد خضرا تے نگاہ پہنی جاوے یقین کرو کہ دل وچ سکون آ جاتا ہے ایک اطمینان آ جاتا ہے دنیا کے بچہ دکھ بھول جاتا ہے یقین کرو اس بارگاہ اتنا سکون میسر آ جاتا ہے یار اس جالی مبارک سے نظر پہ جاوے اس سونے کریم آقا دے گنبد خضرا تے نظر پہ جاوے تے دکھ بھول جاتے ہیں جدوں دی بارگاہ وچ بندہ پہنچ جاتا ہے کی آگے باہر کے جو ہے نا اپنے دکھ کے درد سنا رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ جو مقصد سے آپ کے رہے پیار کریں اچھا جی
اچھا صحابہ کہنے نے ایویں لگے کوئی بیمار اپنے مسیحا کو لا رہے، کوئی بیمار اپنی گردانی مسیحا کو کھانی سنا رہے کہ میرے مصطفیٰ اتنا پیار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں سن ویک کے رش کا ویک کے بعد سوڑیا نماز صلی کا اللہ رحمت للعالمین کی شان آنے کہ جانورہ سے پرندیاں نال بھی اتنی محبت۔ میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں مالک بولا، مالک آ گیا آنکھیں اٹھ دے رہے میں شکایت لے کے آیا، کی شکایت لے کے آیا؟ کہندے کہ سارا سال ساری زندگی میری بچپن سے لے کے ہن بڑھاپے تک یہ میرے تے وزن لددا رہا، مزدوری کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، تے میں وزن ٹوٹ ہو کے ہن بڈھا ہو گیا، ہن میں کھانا بھی نہیں دیندا۔ تے کل میں سنیا کہ گلاں پہ کرتے سن کہ میں سونے نو ذبح کر دے ایک محنت دے کام دے قابل نہیں رہ گیا۔ تے سونے میں تے جیونا چاہنا، میں تے جیونا چاہنا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ذرا سوچو کہ جڑا اٹھ بڈھا ہو گیا کام دے قابل نہیں، بھار چک سکتا نہیں، کمزور نہ کما دیا، تے میرے مصطفیٰ فرماتے تھے میں نہیں دے دے یار اگر میں محبت گھر میرا مصطفیٰ جا رہے تے سکی کھندڑ بکری ہوئے تو کنڈ دے میرے مصطفیٰ ہاتھ پھیرن کہ بکری ہری صحت مند ہو جائے کہ کچھ صحت مند نہ ہو صحت مصطفیٰ میرے کریم آقا فرماتے ہیں مینوں نہیں دے دیتا۔ ہائے ہائے قربان جاواں ہے دل میں درد و الم کے فسانے بھرے ہوئے مدتوں سنو خدا شدا ملے اٹھ بھی اپنے مقدر میں راز کرتا ہوئے میرے ماتھے مصطفیٰ کا ہاتھ آیا ہو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پہ کے ساتھ فرمایا کہ مینوں نہیں دے دیتا۔ وہ دی قیمت پہ مصطفیٰ کریم آقا نے قیمت ادا کی تھی تو وہ آزاد کر اٹھنو آزاد کر دیتا تے صحابہ کہنے نے سانو یقین کامل تے ہے اسی لیکن ویکھ کے سارے ایمان نو ہو تقویت ہوتی کہ باقی عالمین آستے سونا رحمت ہے یاران محبت میرے کریم آقا نے بے شمار کا وقت کی قلت ہے۔ ہرنی دا واقعہ تو سب سنیا ہوئے گا کہ ہرنی دی جگہ تے اپنا پیر کھائی رکھ کے ہرنی نو بچے نو دودھ پلاڑ کے تبھی یہ آمنہ دا لال ہی ہے نا، یہ دھرے یتیم ہی ہے نا، یہ جانوران دے نال بھی اتنی محبت۔ لیکن آج اسی تے انسان سے نال محبت کرنا نہیں پتا سانو جانور تو بڑی دور کی گل ہے۔ آج یقین کرو کہ جڑے لوگ مالدار ہو نا خدا را وہ دے عذاب اور دے قہر تو گئے میری تو تہاڈے کریم آقا والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یار انسان تے انسان بھی کسی جگہ تے پھسیا ہوئے نا، انسان بھی کسی جگہ تے کسی مجبوری دے وچ پھس جاوے تے اسی ویکھ کے کولوں لنگ جاندے اسی ویکھ کولوں لنگ دے کہ نہیں لنگ جی تے یقین کرو کئی دوست رشتہ دار کسی مجبوری دی وجہ نال کسے بھی نہ کھانے یا ارادتاً یا غیر ارادی طور پہ کسی مسئلے پھنس جاوے نا تے بجائے اسی او دے تے کریم آقا دی سنت تے عمل کرتے ہوئے ہاں او دا ساتھ تے بھی اسی کہا کہ یار چنگا ہویا دا علاج سی یار میں قربان جاواں اسی اس کریم آقا و مال صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین دی شان والے محبوب دی امت جڑا جانوراں دی جگہ تے بھی اپنا پیر کھائی راکے اکڑ جائے میرے آ بچیاں نو دو تو میں قربان جاواں پھر اس مالک کائنات دی شان ویکھو نا کہ ہندی بچے لے کے واپس مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے کہ نہ آئے قربان جب اس کریم آقا میرے کریم آقا مسجد نبی شریف دے ممبر تے تشریف فرمانے ایک چڑیا آ گئی چھوٹی آ کے کدی ایتھے بیٹھ گئی چون چون کدی ایتھے تے میرے مصطفیٰ اجلا صحابہ دی جماعت بیٹھی گفتگو فرمانے ذرا منظر سوچو کہ میرے مصطفیٰ ممبر رسول تے تشریف فرمانے اجلا صحابہ مسجد نبی شریف تے چڑیا چون چون کر دیے تے سارے چھوڑ کے میرے مصطفیٰ چڑیا مخاطب ہوئے چڑیا مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کی کہتی ہے آقا سنیا میں بھی پتہ ہے یقین کرو تو دو دی چڑیاں کی جڑیاں سن انہاں دے بھی ایمان ساڈے تواڈے تو بڑے پکے سن آخر لگی مینوں پتہ ہے تو باہر صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین دی شان ہے عالمین واسطے رحمت ہے تے جے تو عالمین واسطے رحمت ہے تے انہاں تیرے یاراں دے وچوں نا میرے کوئی بچے چن کے لے آئے
تے مینوں ماں دی ممتا نے نہیں رہن دیتا، میں تیری بارگاہ ایک شکایت لے کے آیا میرے قربان جب میرے کریم آقا ارشاد فرمانے نے صحابہ تواڈی تو کیڑے اس چڑیا دے بچے لے کے آئے، صحابی اٹھے جیب تو بچے کڈے آقا سونے رستے گرے ہوئے سن، میں اٹھا کے لے کے آپ ارشاد فرمانے نے ہنے جا کے واپس لا چکیا یار جڑا مصطفیٰ کریم آقا چرندیاں نال بھی پرندیاں نال بھی جانوراں نال بھی اتنی محبت کرے تو پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پرندیاں نال بھی بڑی محبت کی، جانوراں نال بھی بڑی محبت کر کے سارے انسانیت کا درس دیتا۔ میرے کریم آقا اول ما خلق اللہ نوری، روزے اول تو تخلیق کیتے گئے، سب تو پہلے تخلیق کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ادو بھی نبی سن ہن بھی نبی ہے نے تے رہندی دنیا تک قیامت تو بعد بھی ہے نبی رہن گے، لیکن یاران محبت اس وقت اس ظاہری دنیا تے تشریف لے آ کے پہلے انسانیت کا درس دے کے پھر نبوت کا اعلان نبوت فرمایا، لیکن پہلے کی تعمیر کیتا انسان کو تعمیر کیتا، اخلاقیات نے میرے مصطفیٰ نے ظاہری طور پہ عملی طور پہ عمل کر کے بخا کے دسیا کہ انسان یہ کس کو کہتے ہیں یاران محبت۔ اج اسی پرندے تے پرندے انساناں نال بھی کیا اخلاقیات نال پیش آنے خدا را یاران محبت اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، جو اسوہ سن مدینے والے عطا فرما کے گئے ہیں نا، یقین کرو کہ اس تے اسی عمل کر لئیے ساڈا دین بھی سنور تے ساڈی دنیا بھی سنور دی ہے۔ ساڈے شیخ کریم نے جو تحریک شروع کی تھی سی تحفظ چرند پرند یاران محبت، جس طرح گرمی کا موسم ہے، گرمی کی شدت ہے، کسی ساتھ تھوڑی ٹینکیاں نے اور دیگر جگہ جیسے سایہ دار جگہ ہوئے اتنے تھوڑا جا دانا پا دیو، تھوڑا جا رکابی پانی پا دیو، اس وقت پانی پا دو گے دانا پا دو گے، جتنے جانور پرندے کھاندے رہیں گے پانی تو مستفیض ہوتے رہیں گے، اور اب کتنا اجر ملے گا ہے کوئی اندازہ؟ یہ تحریک سن کے لیے عطا کروائی ساڑھے شیخ کریم تے کیا تسی اس تحریک کو یاد رکھا ہے یا بھول گئے ہو؟ اپنے اپنے گھراں دے وچ اپنے اپنے چھتاں تے اپنے اپنے باہر ٹیرس جڑے نے انہاں تے خوبصورت چڑیاں واسطے پرندیاں واسطے جڑا اہتمام کرو پانی دا۔ اسی پہلے بسم اللہ شریف کرنے ہیں اپنے شیخ کریم دے نقش قدم تے چلدے ہوئے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اسی سنگیاں نو کچھ اپنے کولوں تقسیم کرنیاں نے آسان کیا اور رکابیاں جنہیں تو سام پرندے واسطے دانا تے پانی پانا ہے تے کیا سارے عہد کرتے بالخصوص جڑے بابا سلام ہو کے آج جا کے اپنے گھر کے اہتمام کرو گے۔ ضروری نہیں ہے آج دا اسی قید نہیں لگاتے کہ اگر آپ نے بارش بیٹھے ہو آج کل پرسوں دے جا کے لازمی اہتمام کرنا ہے۔ ان چند سنگی پہلے رانا صاحب نے شروع کرنے ہیں پیش کرنے ہیں۔